پیسیفک اوشین میں یہ ہے گوام آئی لینڈ، اور گوام آئی لینڈ سے 350 کلومیٹر کی دوری پر سمندر کا وہ حصہ آتا ہے جہاں اوشین کا ڈیپسٹ پوائنٹ موجود ہے، جسے ماریانا ٹرینچ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سمندر میں موجود ایک بہت بڑا کرو ڈینٹ ہے جس کی چوڑائی 69 کلومیٹر ہے۔ اس ٹرینچ میں ہماری دنیا کا سب سے گہرا پوائنٹ چیلنجر ڈیپ بھی سمندر سے 11,000 میٹر نیچے موجود ہے، اور یہ گہرائی وہ گہرائی ہے جہاں تک انسان آج تک پہنچ پایا ہے۔ 1872 سے 1972 کے بیچ HMS چیلنجر نامی ایک برٹش شپ پیسیفک اوشین کے الگ الگ حصوں کی گہرائی ناپ رہی تھی۔ شپ پر موجود اوشین ایکسپلوررز نے 1 کلومیٹر لمبی رسی کا استعمال کیا جس میں وہ بھاری ویٹ کو رسی سے باندھ کر سمندر میں ڈالتے تھے اور سمندر کی گہرائی ناپتے تھے، پر تبھی چیلنجر شپ کے ساتھ کچھ عجیب ہوا۔ ماریانا آئیلینڈ کے قریب جب ریسرچرز میجرمنٹ کر رہے تھے تو انہوں نے نوٹ کیا کہ ان کی 1 کلومیٹر لمبی رسی پانی کے اندر پوری ڈوب چکی تھی، پر پھر بھی وہ سمندر کے باٹم تک نہیں پہنچے تھے۔ انہوں نے 1 کلومیٹر لمبی رسی کو اس رسی کے ساتھ باندھا اور پھر سے سمندر میں ڈالنا شروع کیا، پر وہ رسی بھی پانی کے اندر پوری ڈوب چکی تھی۔ شپ پر موجود سبھی لوگ بہت حیران ہوئے کیونکہ ایسا ان کے ساتھ پچھلے سالوں میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے رسی کو لمبی سے لمبی کیا اور پھر سے پانی میں ڈالا، لیکن ابھی بھی وہ ڈوب چکی تھی اور وہ لوگ سمندر کے باٹم تک نہیں پہنچے تھے۔ انہوں نے رسی کو لمبی سے لمبی کیا اور پانی میں ڈالا، پر پھر بھی وہ باٹم تک نہیں پہنچے تھے۔ ابھی 11 رسیاں پانی میں ڈالنے کے بعد وہ آخر کار باٹم تک پہنچ گئے تھے۔ سمندر کے اس حصے کی گہرائی 4-5 نہیں بلکہ پوری 11 کلومیٹر گہری تھی، جہاں ماؤنٹ ایوریسٹ جیسا پہاڑ بھی فٹ آ سکتا ہے، پر اس کے بعد بھی یہ 2 کلومیٹر مزید گہری تھی۔ اس 11 کلومیٹر گہری، 2550 کلومیٹر لمبی اور 69 کلومیٹر چوڑی سمندر کے اس ڈیپسٹ پوائنٹ کو ہی دی ماریانا ٹرینچ کا نام دیا گیا۔ ماریانا ٹرینچ کی اس گہرائی میں خوفناک اندھیرا خانے کی کمی اور نارمل ایٹماسفیرک پریشر سے بھی زیادہ پریشر اس بات کی گواہی دیتا ہے یہاں پر کسی بھی کریچر کا زندہ رہنا امپاسبل ہے۔ یہ پریشر اتنا ہی ہے کہ ایک بھاری بھرکم ہاتھیوں کا جھنڈ کسی انسان پر کھڑا کر دیا جائے، لیکن اس سب کے باوجود بھی یہاں پر زندگی پائی جاتی ہے۔ ماریانا ٹرینچ کی ڈسکوری کے 80 سالوں بعد جب ریسرچرز نے فائنلی یہاں پر جانے کی ہمت کی تو یہاں پر ایسی خوفناک چیزیں دیکھنے کو ملی جنہوں نے سب کو حیران چھوڑ دیا تھا۔ سمندر کے اس پوائنٹ پر ایسے کریچرز موجود تھے جن کو پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ انہی میں سے ایک ہے اینگلر فش۔ اس کو سی ڈیول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ 3 سے 4 فٹ تک لمبی اور 32 kg تک وزنی ہوتی ہے۔ یہ سمندر کی ان گہرائیوں میں رہتی ہے جہاں انسان کا جا پانا بہت ہی مشکل ہے۔ اس کے سر پر ایک راڈ ہوتی ہے جس پہ نیلے کلر کی ایک لائٹ بھی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ فش جب چاہے اپنی مرضی سے اس لائٹ کو آن اور آف بھی کر سکتی ہے۔ یہ اس لائٹ کو آن کرنے کے لیے اپنے بلڈ ویسلز کو ایکسپینڈ کر لیتی ہے، اور جب زیادہ آکسیجن ٹارچ تک پہنچتا ہے تو یہ شائن کرنے لگتی ہے، اور اس کو آف کرنے کے لیے اپنے بلڈ ویسلز کو نیرو کر لیتی ہے جس سے یہ لائٹ بند ہو جاتی ہے۔ یہ اپنے شکار کو پھنسانے کے لیے اس کا استعمال کرتی ہے، اور جب کوئی دوسری فش اس لائٹ تک پہنچتی ہے تو یہ اسے پورا نگل جاتی ہے۔ انہی گہرائیوں میں سی کیوکمبر نام کا ایک کریچر بھی موجود ہے جو 6 فٹ کے انسان جتنا لمبا اور 2500 گرام تک وزنی ہوتا ہے۔ یہ کریچر انسان کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہوتا اور یہ اپنی زیادہ تر زندگی سمندری فرش پر رینگ کر گزارتا ہے۔ پر مچھلی کی ایک ایسی بھی قسم پائی جاتی ہے جسے بایو لیومینسنٹ جیلی فش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس فش کو حال ہی میں 2016 میں ایک ڈیپ سی ایکسپلوریشن کے دوران 4 کلومیٹر کی گہرائی میں ڈسکور کیا گیا۔ سب مرین پر لگے کیمراز نے اس عجیب قسم کی مخلوق کو کیپچر کیا۔ سائنٹسٹ کے مطابق یہ فش خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خطرناک بھی ہے۔ اس فش کے سر میں یلو اور ریڈ کلر کے شائننگ آرگنز ہوتے ہیں۔ یلو آرگنز ریپروڈکٹیو فنکشن کو سر انجام دیتے ہیں جبکہ ریڈ آرگنز ڈائجیشن کے لیے رسپانسبل ہوتے ہیں۔ سمندر کی انہی گہرائیوں میں جائنٹ گرینیڈر نام کی بھی ایک فش پائی جاتی ہے۔ کیڑے کی طرح آنکھوں والی یہ فش 7 فٹ تک لمبی ہوتی ہے۔ یہ کریچر زیادہ تر سمندری فرش کے قریب پائے جاتے ہیں۔ یہ فش آہستہ آہستہ تیر کر اپنے شکار کو تلاش کرتی ہے۔ یہ فش اپنی حفاظت کے لیے ایک بہت ہی بدبودار کیمیکل چھوڑتی ہے تاکہ کوئی بھی ان کے قریب نہ آ سکے۔ یہ فش 70 سالوں تک زندہ رہ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں وائپر فش نام کی بھی ایک فش پائی جاتی ہے
جس کے منہ میں تیز دھار خطرناک دانت لگے ہوتے ہیں۔ یہ فش 30 سے 40 سال تک زندہ رہ سکتی ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ڈیپ سی کریچر ہے۔ ماریانا ٹرینچ میں 9 کلومیٹر کی گہرائی میں سنیل فش نام کی فش پائی جاتی ہے۔ یہ فش آج تک ڈسکور ہونے والی وہ واحد کریچر ہے جو سمندر کے سب سے ڈیپسٹ پوائنٹ میں پائی جاتی ہے۔ اس فش کو حال ہی میں 2022 میں ڈسکور کیا گیا تھا۔ یہ فش قدرتی طور پر سب سے مضبوط کریچر مانی جاتی ہے، پھر چاہے اس پہ ہاتھیوں کا جھنڈ کھڑا کر دیا جائے، یا پھر اس پہ سے ٹرکس گزار دیے جائیں، اور یا پھر اس پہ ایک لوکوموٹیو کیوں نہ کھڑا کر دیا جائے، لیکن پھر بھی اس کی باڈی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 12 انچ تک لمبی، 3 انچ موٹی اور ٹرانسپیرنٹ باڈی والی یہ فش ہر وقت اپنے اوپر 1,70,000 kg وزن برداشت کر رہی ہوتی ہے، اور یہ وزن ایک بوئنگ 777 کے وزن سے بھی کئی زیادہ ہے۔ یہ جس گہرائی میں پائی جاتی ہے وہاں پانی کا پریشر 16,000 PSI ہوتا ہے، جو کسی کو بھی لمحوں میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے اس فش کو گوسٹ فش بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ماریانا ٹرینچ میں ایسی کئی عجیب و غریب مخلوق موجود ہیں جن کو آج تک ڈسکور نہیں کیا گیا۔ سمندر اتنا گہرا اور خوفناک ہے اور اتنے قسم کے رازوں سے بھرا ہوا ہے جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق انسان نے ابھی تک سمندر کے صرف 5% حصے کو ڈسکور کیا ہے اور باقی 95% ابھی تک انڈسکورڈ ہے۔ سمندر کی انہی گہرائیوں میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے اور کون سی مخلوق رہتی ہیں یہ آج تک کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے۔